نیک پری اور ملاح۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک ملاح تھا۔ ایک دریا کے کنارے اس کا خوبصورت سا مکان تھا۔ اس کے پاس ایک ذہین طوطا تھا۔ وہ نہ صرف خوبصورت تھا بلکہ لوگوں کو ان کی پریشانیوں کا حل بھی بتاتا تھا۔ اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی تھی۔ ایک دن ملاح مچھلیاں پکڑ رہا تھا کہ اچانک اس کے جال میں ایک نہایت خوبصورت سنہری مچھلی آ گئی۔ جب ملاح اسے کاٹنے لگا تو اچانک مچھلی بولی، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ یوں عام انسان کی طرح مچھلی کو بات کرتے دیکھ کر ملاح حیران رہ گیا۔ ملاح چونکہ ایک اچھا انسان تھا، اس لیے اسے مچھلی پر بہت رحم آیا۔ اس نے اسے پانی میں چھوڑ دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مچھلی پری کی شکل میں تبدیل ہو گئی اور اس نے ملاح کا شکریہ ادا کیا اور اسے بتایا کہ مجھے ایک جن نے جادو کے زور سے سنہری مچھلی بنا دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ اب تیری قسمت ہے کہ کسی نے تجھے پکڑ لیا، کاٹ کر کھا لیا یا چھوڑ دیا۔ اچھا ہوا میں ایک نیک انسان کے ہاتھ لگی، شاید کوئی اور ہوتا تو وہ مجھے کاٹ کر کھا جاتا۔ اگر میں زندگی میں تمہارے کسی کام آ سکوں تو مجھے یاد کر لینا، میں تمہاری مدد کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ اڑ گئی۔ ایک دن اسی ملک کا بادشاہ شکار پر نکلا۔ وہ سارا دن شکار کی تلاش میں رہا اور وہ جنگل سے ہوتا ہوا ملاح کے گھر کی طرف آ نکلا۔ جب اس کے سپاہیوں نے نایاب طوطے کے بارے میں بتایا تو وہ حیران رہ گیا اور اسے دیکھنا چاہا۔ بادشاہ کو یہ طوطا بہت پسند آیا۔ اس نے ملاح کو دربار میں بلوایا اور کہا کہ مجھے یہ طوطا دے دو۔ ملاح بہت پریشان ہوا اور بولا کہ میں اس طوطے کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں، میں یہ آپ کو کیسے دے سکتا ہوں؟ بادشاہ نے کہا، میں تمہیں ایک محل بنا کر دوں گا، لیکن ملاح نہ مانا۔ بادشاہ نے کہا، پھر میری شرط ہے کہ مجھے 2 سوالوں کے جواب دو۔ اگر تم میرے سوالوں کے جواب نہ دے سکے تو پھر یہ طوطا میرا ہوا، اور اگر تم نے سوالوں کے جواب دے دیے تو طوطا تمہارے ہی پاس رہے گا، اور اتنی ہی مال و دولت بھی دوں گا کہ 7 نسلیں بہت عیش سے زندگی گزاریں گی۔ ملاح نے پوچھا، وہ 2 سوال کیا ہیں؟ بادشاہ نے کہا، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو ایک دوسرے کے پیچھے لگی ہوئی ہے؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے، وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو پہلے 4 پھر 2 اور پھر 3 ہو جاتی ہیں؟ بادشاہ نے اسے 1 ہفتے کا وقت دیا۔ ملاح بادشاہ کے یہ سوالات سن کر گھر آ گیا اور پریشان رہنے لگا۔ ہر وقت وہ انہی 2 سوالوں کے بارے میں سوچتا رہتا۔ اس کی راتوں کی نیندیں بھی اڑ گئیں، لیکن اسے ان سوالات کے جواب نہ ملے۔ طوطا بھی اپنے مالک کو پریشان دیکھتا رہتا۔ ایک دن اس نے پوچھا، آخر کیا ماجرا ہے؟ مجھے بتائیں، میں آپ کی پریشانی کا حل بتاؤں۔ ملاح نے اس کو اپنی پریشانی بتائی اور کہا، صبح آخری دن ہے، اگر میں نے بادشاہ کو سوالوں کے جواب نہ دیے تو وہ تمہیں ہمیشہ کے لیے لے جائے گا۔ طوطا سوچتا رہا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ کچھ دن پہلے اسے ملاح نے سنہری مچھلی والا واقعہ بتایا تھا۔ اس نے کہا کہ میں اس نیک دل پری سے مدد لوں۔ پری کا خیال آتے ہی اس نے پری کو یاد کیا۔ تھوڑی دیر میں پری حاضر ہو گئی۔ ملاح نے پری کو بادشاہ کا سارا واقعہ بتا دیا۔ پری نے ملاح کو 1 منٹ میں دونوں سوالوں کے جواب دے دیے۔ اس نے پری کا شکریہ ادا کیا اور چپ چاپ سو گیا۔ صبح جب بادشاہ کے ہرکارے ملاح کو بلانے کے لیے آئے تو وہ ان کے ساتھ بادشاہ کے دربار میں گیا۔ بادشاہ سوچ رہا تھا کہ ملاح کو ان سوالوں کے جواب نہیں آتے، اب تو یہ اپنا طوطا میرے حوالے کر ہی دے گا۔ اس نے پوچھا، کیا تم لے آئے دونوں سوالوں کے جواب؟ ملاح نے کہا، آپ نے پوچھا وہ کون سی چیز ہے جو ایک دوسرے کے پیچھے لگی ہوئی ہے، تو وہ رات اور دن ہیں جو ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔
آپ نے دوسرا سوال پوچھا تھا کہ وہ کیا چیز ہے جو پہلے 4 پھر 2 اور پھر 3 ہو جاتی ہے، تو وہ ہے انسانی بچہ جو پہلے 4 ٹانگوں یعنی 2 ہاتھوں اور 2 پیروں سے چلتا ہے، اور پھر جیسے ہی وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ 2 ٹانگوں سے چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور جیسے وہ بوڑھا ہوتا ہے وہ 2 ٹانگوں اور ایک لاٹھی کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہیں وہ چیزیں جو پہلے 4 پھر 2 اور پھر 3 ہو جاتی ہیں۔ بادشاہ کو جب اس کے سوالوں کے جواب مل گئے تو وہ بہت خوش ہوا، اور اس نے ملاح کو بہت سارا انعام و اکرام سے نوازا اور اس کو اس کے گھر کی طرف رخصت کیا۔ ملاح اور طوطا بہت خوش تھے اس دن، اور وہ خوشی خوشی اپنے گھر واپس آ گئے۔